بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ. بابا جان شمر نے جا، بابا جان شمر نے جا مارے تماچے منہ پر، بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تر. بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا. اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی. ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی، اے میرے بابا جان ہو رہی ہے عذاب، سر چھپاؤں کہاں. اے میرے بابا جان ہو رہی سر چھپاؤں کہاں. مجموعے عاموں میں بے وطن بے امان آ گیا کاروان. اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں. میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء، میرے لہجے میں ہے بابا تیری ادا. نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا، دے دے اپنی زبان. اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں. بابا جان میری دعا مانگتی رہ گئی، بام در سج گئے، جیتے جی مر گئی. حلقے شاموں میں نام سن کر میرا مر گیا ناتوان. اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں. ہاتھ کانوں پہ نیل گالوں پہ ہے،
شان جو سکینہ کی شانوں پہ ہے، ہر نشان سے یہی آ رہی ہے صدا، بابا جان بابا جان، اے میرے بابا جان، ہو رہی ہے اذان، سر چھپاؤں کہاں؟ محمد آل محمد صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اسلام ایسا مذہب جو انسانیت کو نجات کی طرف راستہ دکھانے والا، جو انسانیت کو ہدایت کی طرف لے کر جانے والا، ایک اللہ کا مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس منزل تک پہنچایا جائے، اس کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے. ذرا سی گفتگو ہے آپ کے سامنے اسی آیہ مبارکہ کے ذیل میں، جس میں اللہ رب العزت کائنات کی سب سے بہترین مخلوق کو ان کی طہارت کی سند دے رہا ہے. اللہ قرآن میں اہل بیت کو طاہر نہیں بنا رہا ہے، بلکہ قرآن میں اللہ اہل بیت کو ان کی طہارت کی سند دے رہا ہے. ہاں، دنیا میں آخرت میں آپ کو ویسا میں بنا رہا ہوں، ایسی سند دے رہا ہوں جیسا آپ کا حق ہے، چونکہ ارادہ الہی کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں. گفتگو جو ہماری آپ کے سامنے چل رہی ہے، اسلام ایک وہ قانون، اسلام ایک وہ دستور جس میں انسانوں کو ہدایت کی طرف راستہ دکھایا گیا، اور اس کا مقصد صرف اور صرف ایک تھا کہ روئے زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو، ایسا قانون جس میں صرف اللہ کی عبادت ہو اور شرک اس کا نہ ہو. ایک ایسا قانون بنایا جائے. ظاہر ہے کہ جب ایسا قانون بنانا ہے تو اللہ تو ملک ہے، اللہ مالک ہے، لیکن
انسانوں کے بیچ میں قانون کو نافذ کرنے کے لیے وہ اس لیے نہیں آ سکتا کیونکہ آنے کے لیے اسے جسم چاہیے، اور انسان جسم کے علاوہ کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتا، لہذا ضرورت تھی کچھ ایسی ہستیاں آئیں کہ جو بظاہر تو انسانوں جیسی ہوں لیکن اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اللہ کے صفات کا مظہر، کچھ ایسے ہوں کہ جو بظاہر دیکھنے میں انسانوں جیسے ہوں لیکن وہ انسان نہ ہوں، انسانوں جیسے، اس لیے کہ اگر وہ انسان جیسے ہوں گے تو انسانوں کے صفات بھی ان کے اندر ہوں گے تو کبھی اس منزل کی طرف نہیں لے کر جا سکتے جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے مسلسل گفتگو کی اور امید ہے کہ آپ لوگ سمجھے ہوں گے، اور چونکہ زبان کی کبھی کبھی مشکل ہوتی ہے، ایسے تو میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ سادے الفاظ اور شبدوں کا استعمال کر سکوں، لیکن وہ جب خطابت اور ممبر پر انسان آتا ہے تو وہ اپنی دھرا پر شروع ہو جاتا ہے، انسان وہ اپنے ہی الفاظ آنے لگتے ہیں، تو لہٰذا مل جل کر ساتھ چلتے رہیں گے، جو کبھی بات سمجھ میں نہ آئے وہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں مجلس کے بعد اور دوستوں سے احباب سے معلوم کریں، چونکہ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ہدایت کی ہو رہی ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی ہو رہی ہے۔ اہل بیت یعنی اہل بیت جس راستے پر چلے وہ راستہ صراط مستقیم نہیں ہے، بلکہ اہل بیت خود صراط مستقیم ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت سے جب یہ صراط مستقیم ہے تو ہمیں یہ نہیں تلاش کرنا کہ یہ راستہ جس پر یہ جا رہے ہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ راستہ جس پر جا رہے ہیں صحیح ہے۔ آپ اجتہاد نہیں کر سکتے، آپ اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے قانون کے سامنے اپنا قانون پیش نہیں کر سکتے، لہذا اہل بیت جس راستے پر چلے وہ صراط مستقیم نہیں، بلکہ اہل بیت خود صراط مستقیم ہے، جدھر یہ جائیں سوچو نہیں چلتے جاؤ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ سب سے بڑی ضرورت ہے مسلمانوں سے قیامت کے دن، میں ایک جملہ آپ سے کہوں گا، اور پوری کائنات کل جیسی تھی ویسی آج کوئی فرق نہیں۔ مسلمان خواب غفلت میں کل بھی تھا، اللہ نے انسان کو سب سے بڑی نعمت عقل دی، مگر دنیا نے اپنی عقلوں کا استعمال کیا۔ بھائی مشرک اگر اپنی عقل کا استعمال، مسلمانوں کو مشرکوں کو برا کہنے کا حق ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کیسے یہ اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں جب تمہیں ولیوں کے سوا فاسقوں کی اطاعت میں شرم نہیں آئی، تو تمہیں کیسے حق بنتا ہے کہ مشرکین کو آگر؟ تو تم نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا، انہوں نے اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کیا۔ قیامت کے دن سوال یہ ہوگا، اور کسی بھی سماج میں جب ظلم بڑھتا ہے تو اس لیے نہیں بڑھتا کہ ظالم برا ہے، اس لیے کہ مظلوم اور جو سماج کے عام لوگ ہیں وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں، یہی سے فساد شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری ضرورت ہے اس چیز کو سمجھیں کہ بعد پیغمبر آج بھی مسلمانوں کے پاس وقت ہے۔ حقیقت میں بتاؤں، اللہ بڑا ارحم الراحمین ہے، اللہ رحمان و غفار ہے۔ آج بھی اگر مسلمان ظالم کو ظالم اور مظلوم کی حمایت کر دیں تو اللہ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، مگر مصیبت یہ ہے کہ مسلمان نہ کل جاگا تھا نہ آج جاگا ہے اور نہ جگے گا، اس لیے کہ جس عقل کے اوپر شیطانی پہرا ہو وہ عقل کبھی رحمان کی پیروی نہیں کر سکتی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب آپ یہ سوچیں، میں یہ کیسی باتیں کر رہا ہوں؟ بھائی کوئی میں اپنے دل سے بات نہیں کر رہا ہوں، ہر چیز قرآن جو ہے مسلسل رمضان سے لے کر ابھی تک جو مسلسل قرآن ہمارا محور ہوتا ہے اور محور ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس زندگی میں قرآن شامل نہ ہو وہ زندگی نہیں، موت سے بدتر ہوتی ہے۔ زندگی کو ہماری قرآن کا حصہ ہونا چاہیے، بلکہ قرآن ہماری زندگی کا آئینہ ہونا چاہیے۔ آج کوئی کام کیا جا کر دیکھیے قرآن کھول کر، آپ نے قرآن کے مطابق کیا ہے یا قرآن کے خلاف کام کیا؟ اگر قرآن کے خلاف کام کیا تو سدھاریں گے، اگر قرآن کے مطابق کام کیا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے تو پھر آپ شکر کریے کہ اللہ نے آپ کو مسلمان تسلیم کر لیا، ورنہ تو پھر یہ سوال ہی قانون ہی غلط ہو جائے گا۔ قرآن یہ جو جتنی بھی کرائمز ہوئے ہیں، جتنے بھی جرم ہوئے وہ کیوں ہوئے، کبھی ہم غور کریں اس کے اوپر۔ میں نے کل آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا
کہ دنیا کا اکیلا مکتب فکر جو مسلمان ہے جس کو تسلیم کیے ہوگے، اسلام کے وہ قانون ہے جو اللہ خود اس کی صنعت دے رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ مسلمانوں نے اتنا اس دین کا چوپٹ کیا۔ آپ کیا سوچتے ہیں یہ جو تاریخ میں جو واقعات ہوئے ہیں یہ حادثے ہیں؟ یہ جو واقعات ہوئے ہیں یا یوں ہی ہو گئے کہ ایک وقت آیا بعد پیغمبر ایک احتجاج اور ایک لڑائی اور ایک جھگڑا اور اس نہیں، یہ نہیں ہوا۔ جس سماج میں ابھی آپ دیکھ لیجئے، چونکہ آپ جس سماج میں رہتے ہیں، ہمارے ملک میں چلے جائیں گے، ہمارے پڑوس کے ملک میں، ہمارا ہند و پاک دونوں ایک ہی، اس کے بعد بنگلہ دیش، یہاں پر کرائم ان ملکوں کے بنسبت جو گلف کے ملک ہیں وہاں پر کیوں ہیں؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں جگہ کوئی گلف میں ایران دبئی یہاں پر فرشتے آ کر تو نہیں رہتے نا، انسان رہتے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں ہند و پاک میں کرائم کیوں زیادہ ہے، ان ملکوں میں کیوں کم ہے؟ وجہ ایک ہے کہ وہاں پر مجرم کو مجرم کے اعتبار سے پہچان کر سزائیں دی جاتی ہیں اور ہمارے یہاں جرم کرنے کے اوپر انعام دیا جاتا ہے، جتنا بڑا مجرم اتنا بڑا انعام۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جب آپ جرم کو انعام دیں گے، مجرم کو آپ نوازیں گے، تو نتیجہ ہوگا کہ نہ تنہا وہ اچھا کام نہیں کرنا چاہے گا، وہ برا کام کرنے کی خواہش کرے گا، اس لیے کہ اچھائی آپ کو کچھ قدر نہیں۔ لیکن جس سماج میں اسی جرم کے اوپر سزا دی جائے گی اس سماج کا انسان ڈرے گا، اس لیے ہم کسی کو قتل کریں گے تو قتل کر دیے جائیں گے۔ قتل کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جس کو مار کے ہم جینا چاہتے تھے اسے مار کے ہم مار دیے جائیں گے۔ تو پھر یہ سماج کی غلطی ہے، انسان کچھ نہیں ہے، یہ سماج خراب کر۔ بعد رسول ہوا کیا؟ یہ جو آج ہو رہا ہے نا کہ اصحاب سارے کے سارے عادل، قرآن کو پڑھ لیا ہوتا، قرآن کھول کے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کیا آواز دی؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن نے آگے بڑھ کر کہا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ واللہ یشہد، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، لیکن اللہ کی گواہی ایک اور ہے کہ منافق جھوٹے۔ اس کو ہم پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ منافق کون تھے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ منافق کون تھے؟ آپ ایک سوال کا جواب، منافق کافر نہیں تھے۔ جن کی بات سورہ منافقین میں ہو رہی ہے وہ کافر نہیں تھے، وہ مسلمان تھے جو دل میں کفر اور زبان پر اسلام لائے ہوئے تھے۔ اب آپ یہ بتائیے جب اصحاب میں منافق موجود ہیں تو سارے اصحاب عادل کیسے ہو گئے؟ سوچو، غور کرو، دین آیا سمجھانے کے لیے، دین آیا پہچانوانے کے لیے۔ جب اصحاب کی ایک ٹولی موجود ہے، منافق ایسے ہیں جن کو کوئی جانتا نہیں، زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل میں وہی الہ و حبل وہی موجود ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ آج جو دین اسلام کی سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ہم آنکھوں پر پٹی ڈالے ہوئے، ہمیں ظالم ظالم نظر آتا ہی نہیں، ہمیں مظلوم مظلوم نظر آتا ہی نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا یہ کیسے ممکن ہے؟ جو اللہ کا قانون آیا تھا سماج کی اصلاح کرنے کے لیے، یہ کیسے ممکن ہے جو اللہ نے قانون کو دیا تھا تاکہ اس زمین سے ظلم مٹ جائے، اس زمین پر عدل کا پہرا ہو، اس زمین پر اللہ کی پرستش ہو، اس زمین پر بتوں کی پرستش کو چھوڑ دیا جائے، وہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی پیغمبر کے دو طریقے کے اصحاب ہیں، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، ایک شرابی ہے، ایک شراب کے اوپر حد جاری کرنے والا ہے، ایک زانی ہے، ایک زنا کو حرام کرنے والا ہے۔ اب آپ یہ بتائیے جو اللہ عدالت کو اس دنیا میں نافذ کرنا چاہتا ہے وہ دونوں سے راضی تو نہیں ہو سکتا۔ سمجھنے کی بات ہے نا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ جب انسان اپنی عقل کا استعمال چھوڑ دے، مجھے کسی سے، آپ شیعہ الحمدللہ شیعوں کو جو سب سے بڑی خاصیت ہے ان کے اندر پوری کائنات میں
انہوں نے کسی کا چہرہ دیکھ کر تو پیار کیا ہی نہیں. الحمدللہ شکر اگر تشیع اور شیعہ اسی کے اوپر کرے کہ اللہ نے جو عقل دی تھی اس کا استعمال شیعوں نے کیا ہے. اللہ نے جو ہمیں عقل دی تھی کسے ماننا ہے کسے نہیں ماننا ہے. ہم تو نبیوں کی اگر بات آ جاتی ہے, ہم اصحاب نبی کی بات آ جاتی ہے, ہم نبیوں کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں معصوم بتایا ہے. ہم ملک کو اس لیے مانتے ہیں جو ایک گروہ ملک کا اگر سجدہ کر رہا ہے, آج تک ہم اس کو علیہ السلام کہتے ہیں, لیکن اگر ملائکہ کا ایک فرد جس کو پر بنائے تغلیب کہا گیا ابلیس, آج تک ہم اس کو یہ نہیں کہتے چونکہ ملائکہ کے ساتھ کا لہذا چھوڑ دو اس کو معاف کر دو, کیونکہ عقل کا جہاں استعمال ہوتا ہے وہیں پر دینداری ہوتی ہے, ورنہ اس کے علاوہ نہیں. سوال تو پھر جب تم نے بعد پیغمبر ظاہر کیسے ہو, کون ہے منافقین کون ہے مومنین, تو ظاہر ہے دو چیزوں کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے. منافق کسے کہتے ہیں جس کا دل اس کی زبان کے ساتھ نہ ہو. مومن کسے کہتے ہیں جس کا دل اس کی زبان کے ساتھ ہو, جو کہہ رہا ہے وہی دل میں ہو. منافق جو کہہ رہا ہے اس کا خلاف دل میں ہو. تو اب زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. پیغمبر کا زمانہ دیکھ لیجیے, دو طریقے کے لوگ ہیں. پیغمبر کے زمانے میں کوئی مشکل نہیں ہے, سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہنا ایمان کی دلیل نہیں ہے. ایمان کی دلیل یہ ہے کہ جو زبان کہہ رہی ہے عمل وہی ہو رہا ہو. اب بعد رسول دیکھو کس کا عمل مطابق قرآن و سنت تھا, وہ مومن ہے. جو اس قانون سے مکر جائے وہ منافق ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ضرورت اب جب آپ یہاں سے بات آگے بڑھے گی تو نتیجہ آئے گا. قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے نا, یعنی زندگی کا بہترین قانون, جہاں پہ ہمیں جینے میں مزہ آئے, جہاں پہ ایسی زندگی ہو کہ انسان صرف اللہ کا ذکر کرے. اور یہ چونکہ وعدہ محقق نہیں ہو سکا, اور میں ایک بات کہوں گا, اگر بعد رسول صلوات اللہ علیہ اتنے اتفاقات نہ ہوتے تو بعد کے جتنے واقعات ہیں وہ نہ ہوتے. آج غیبت نہ ہوتی, آج کربلا نہ ہوتی, آج ائمہ کی شہادت نہ ہوتی. یہ غیبت اسی فتنے کا نتیجہ ہے, یہ کربلا اسی فتنے کا نتیجہ ہے, یہ تمام ظلم اسی فتنے کا نتیجہ ہے. کیونکہ مسلمان یہ سوچ رہا تھا کہ اصحاب پیغمبر تو سارے رضی اللہ, شرابی ہے اس کے بھی پیچھے نماز پڑھو, جواری ہے اس کے بھی پیچھے نماز پڑھو, قاتل ہے اس کے بھی پیچھے نماز پڑھو, مقتول ہے اس کی بھی تعریف کرو. میرے خیال سے چونکہ جب مسلمانوں نے عقل کا استعمال نہیں, کہ آج کوئی یہ نئی بات نہیں ہے, مسجدوں میں مسلمانوں کو مار دیا جا رہا ہے, امام بارگاہوں میں قتل کر دیا جا رہا ہے, مسلمانوں پورا یہ 6 سال 8 سال سے سیریا اور عراق اسی جنگ میں کوئی کافر نہیں مارا جا رہا ہے, وہاں پہ مارنے والے بھی مسلمان, مرنے والے بھی مسلمان. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر بعد رسول مسلمانوں میں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی ہمت کی ہوتی تو آج کوئی غلط کام صحیح کہہ کر انجام نہ دیا جاتا. صلوات بر محمد و آل محمد. قرآن ہر چیز کو پیش کرتا ہے, کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن اپنے انداز میں پیش نہ کرے. آج قرآن چونکہ ظاہر سی بات ہے, قرآن کیا ہے؟ ایک کتاب ہے. کیا ہر چیز اس میں ہم تلاش کر سکتے ہیں, ڈھونڈ سکتے ہیں؟ ہم نہیں ڈھونڈ سکتے. کون ڈھونڈے گا؟ کہا وہ جو قرآن کے بارے میں جانتے ہیں. آج عالم اسلام کو دیکھ لیجیے کتنی کتابیں ہیں تفسیر, لاکھوں کی تعداد میں. ہر فرقہ اپنے اعتبار سے تفسیر کر رہا ہے. میں اپنی گفتگو کی طرف آ رہا ہوں, چونکہ اہل بیت ہماری زندگی میں کیا ہے. اہل بیت سے ہم اس لیے محبت نہیں کرتے کہ وہ اولاد رسول ہیں, اہل بیت سے ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ ویسے ہی ہیں جیسے رسول تھے, ویسے ہی ہے جو اللہ کا مقصد تھا. اسی اعتبار سے بھئی سوال یہ ہے, آپ ایک سوال کا جواب کہ قرآن کی ہزاروں تفسیر, لیکن اللہ تو ایک ہی چیز کو بیان کرنا چاہ رہا ہے نا. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اللہ کتنی چیز کو بیان کرنا چاہے قرآن کے ذریعے. جو ہمیں ہدایت چاہیے وہ نہیں, جو انسانیت کو چاہیے, جس سے انسانیت ترقی کرے, وہ اللہ بات کرنا چاہتا ہے. تو سوال یہ ہے
کہ جتنے مسلمانوں کے فرقے اتنی طریقے کی تفسیر، یہ پرابلم کہاں سے ہو گئی؟ کہا اس لیے ایک مثال دے دوں تو آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی. ایک ہاتھی، یہ بہت کتابوں میں ملتی ہے یہ داستان، خاص طور سے پرائمری کی کتابوں میں. اندھوں کی بستی میں ایک ہاتھی آ گیا. سارے اندھوں کو ہاتھی دیکھنے کا ذاکر بھائی بڑا شوق تھا، سنا کرتے تھے ہاتھی کیا ہوتا ہے. ہاتھی آ گیا، جیسے ان کے مجمع میں ہاتھی گھسا، ہاتھی کو نظام میں انہوں نے دیکھا نہیں. ہاتھی سمجھ رہے نا، ایلیفینٹ، ہاتھی. ابھی اس کو گجراتی میں میرے خیال سے ہاتھی بولتے ہوں گے. ہاتھی دیکھا کسی نے نہیں، شوق سب کو ہے. جیسے ہی اندھوں کی بستی میں ہاتھی گھسا، اندھے بڑھے ہاتھی کو پرکھنے کی، چونکہ اندھوں کی خاصیت ہوتی ہے دکھائی تو دیتا نہیں. وہ اگر آپ کسی نابینا کے پاس آپ جائیں گے اور آپ یہ بتائیے کون، تو سب سے پہلے اگر رشتہ دار ہے تو آپ کے منہ پر ہاتھ پھیرے گا. وہ پہچانے گا کہ آپ کون ہیں، آپ کا ہاتھ، ہاں میرا بیٹا، مارو ٹیکنالوجی، پہچان لیں گے انسان. کیوں؟ دکھائی نہیں دیتا. اس کا حس اور وہ جو ٹچ کرتا ہے وہی اس کی بینائی ہوتی ہے. وہ ٹو کے چھو کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ سامنے والا کون ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے. ہاتھی ان کے مجمع میں پہنچ گیا. اب ایک، چونکہ سائز تو ان کو پتا نہیں ہے ہاتھی ہوتا کیا ہے، سنا ہے کہ ہاتھی ایک چیز ہے، دیکھنے کا شوق ہے. اب یہ پہنچے، ہاتھی کھڑا ہے. ایک اندھے نے ہاتھی کا پیر پکڑ لیا، مل گیا. ایک ہاتھی کا پونچھ پکڑ لیا، اس نے پونچھ جانتے، پونچھ پکڑ لیا. ایک نے ہاتھی کے کان پکڑ لیے. ایک نے ہاتھی کا سونڈ پکڑ لیا، سونڈ جو ناک ہوتی ہے اس کی لمبی سی، زمین پہ ٹچ کرتی ہے. اب ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے، ہاتھی دیکھا ہے؟ جی دیکھ لیا. کیسا ہے؟ جس نے پیر پکڑا تھا اس نے کہا کہ ہاتھی کھمبا جیسا ہوتا ہے، یہ جسے کھمبا لگا ہوا، کھمبا جیسا ہوتا ہے. دوسرے سے پوچھا، کہا ہاتھی ڈھول ٹائپ کا ہوتا ہے، بڑا ڈھول. ڈھول جانتے ہیں نا، جو پیٹتے بجاتے، جو پیٹ پکڑے تھا، کہا ڈھول جیسا بڑا ڈھول، وہ ہاتھی ہوتا ہے. جس نے کان پکڑے تھے اس نے کہا کیسا ہوتا ہے؟ کہا سوپ ہوتا ہے. سوپ پینے والا نہیں. گاؤں دیہات میں ایکسپلین کروں، سوپ اسے کہتے ہیں. گاؤں دیہات میں جب کسان لوگ اپنے دانے کو چھانتے تو ایک چیز بناتے ہیں، اس میں دانے کو رکھ کے ایسے ایسے کرتے ہیں تو دھول اڑ جاتی ہے، دانا بچا رہ جاتا ہے. جو گاؤں گیا تو شہریوں سے معذرت، وہ میں سمجھا نہیں پاؤں گا، وہ بزرگوں سے پوچھ لیں گے. جس میں وہ دانا رکھ کے ہلاتے ہیں، دھول ہو جاتی ہے، دانا بچ جاتا ہے، اس کو کسان لوگ، اس کو ہمارے یہاں سوپ بولتے ہیں. آپ بھی کچھ نہ کچھ تو بولتے ہی ہوں. اس نے کہا ہاتھی سوپ جیسا ہوتا ہے. ایک جس نے سونڈ پکڑی تھی، سونڈ جو ناک ہوتی، اس نے کہا کہ اس کا ایک موٹا رسا ہوتا ہے. رسا، رسی کا ہمارے یہاں بنا کے دیا میل، رسا موٹا، تو اس کو بولتے رسا. جس نے پونچھ پکڑی تھی کہا ہاتھی کیسا ہوتا؟ اس نے کہا جھاڑو. جھاڑو جانتے ہیں، گھر کی صفائی کرنے والا، اس کو کہتے ہیں جھاڑو. آپ یہ بتائیے کیا ہاتھی یہی ہے؟ ایک جھاڑو بتا رہا ہے، ایک رسا بتا رہا ہے، ایک کھمبا بتا رہا ہے، ایک ڈھول بتا رہا ہے، ایک سوپ بتا رہا ہے. کہا ہاتھی یہی ہے؟ کہا نہیں، ہاتھی یہ نہیں ہے، ہاتھی یہ نہیں ہے. لوگوں نے چونکہ ان کی جہاں تک فکر گئی وہاں تک انہوں نے ہاتھی کو ڈیفائن کیا اور ہاتھی کی ڈیفینیشن انہوں نے بیان کر دی. ہاتھی سوپ کا نام نہیں ہے، بلکہ ہاتھی ایک وہ حقیقت ہے جو یہ پہچان نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس نگاہ نہیں ہے. جب نگاہ نہیں ہے تو ہاتھی کو یہ بیان کر نہیں سکتے. تو کون ہاتھی کو بتائے گا؟ اور ایک انسان جو صاحب آنکھ ہے، جس کے پاس آنکھ ہے، بینا ہے، وہ کھڑا تھا. اس نے کہا کہ ہاتھی یہ نہیں ہے جو تم پکڑ پکڑ کے کھڑے ہو نا، اسی سب کے مل جانے سے ایک ہاتھی بنتا ہے. جو تم نے سب پکڑا ہے اسی ہاتھی یہ نہیں. آؤ میں تم کو بتاتا ہوں ہاتھی کا اس میں اور اس میں فرق کیا ہے. کیا فرق ایک ہے، یہ دیکھ سکتا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا. تو جو کسی شے کو دیکھ سکے اس کو بیان کرنا اس کے لیے آسان ہے. جو نہ دیکھ سکے اس کو نہ سمجھنا آسان ہے، نہ دیکھنا آسان ہے. قرآن نے پڑھ کر کہا، آواز دی، لا یمسہ الا المطہرون. آپ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ
الا المطہرون. ہماری حیثیت کہاں تک پہنچی؟ ہم نے کہا کہ مطہرون سے مراد یہ نہیں کہ قرآن چھو تو وضو کر لو. آپ قرآن یہاں پر چھونے کی بات نہیں چلے. قرآن تذکرہ کر رہا ہے مطہرون کا، طاہرون کا نہیں. یہ نہیں کہہ رہا قرآن کو تب تک نہ ٹچ کرو جب تک پاک نہ ہو جاؤ. قرآن یہ کہہ رہا قرآن کو چھو سکتے ہی نہیں سوائے ان لوگوں کو جن کو ہم نے پاک کیا ہے. یہ ہم لوگ نہیں ہیں کہ قرآن کھولا اور پڑھ. وہ کون ہیں؟ اب آئیے قرآن بتائے گا معنی اور مفاہیم. قرآن بتائے گا وہ کیا ہیں. آواز انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو پتہ یہ چلا قرآن کے لفظ تم سمجھ سکتے ہو، اس کا معنی اہل بیت بتائیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. تم معنی نہیں سمجھ سکتے، تم سمجھ اس لیے نہیں سکتے ہو کیونکہ تم تو اندھے ہو، تمہیں تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے نا. قرآن کون سمجھے گا؟ پھر آئی بات پیغمبر معراج کی طرف. آخری رکوع پیغمبر معراج کی طرف کہاں گئے؟ کسی کے پاس علم ہے کہاں گئے پیغمبر؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ سے قریب ہوئے، کوئی کہتا ہے بندگی سے قریب ہوئے، جیسی زبان ویسا بیان. کہاں گئے پیغمبر؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پیغمبر کو اللہ سیر کرانے لے کر نکلا ہے مسجد حرام سے اقصی تک. کہاں تک؟ بات کرتے ہیں اقصی سے مراد بیت المقدس، مقدس، جو بھی آپ کہیں. ایک وہ بات کرتے ہیں وہ دور والی مسجد بیت معمور. اللہ عرش الہی کی طرف پیغمبر چلے. کہاں گئے؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. وہ اللہ سے اتنے قریب اتنے قریب اتنے قریب کہ 2 کمان یا اس سے کم. اللہ کو جسم ہے. بات آگے بڑھی، پیغمبر جا رہے. قرآن سمجھا نہیں جا سکتا اگر اہل بیت نہ ہو، کیونکہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے. اللہ بتائے گا کہ تم کیا ہو، کائنات کو بتاؤ. چونکہ مقصد جو قرآن کا ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کی ہدایت ہو جائے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان گمراہی سے نکلے. اور معراج پہ پیغمبر چلے. کس کے ساتھ؟ براق آیا ہے، جبرائیل لے کر آئے ہیں براق کو. پیغمبر کو براق کے اوپر بٹھایا، جبرائیل ساتھ ساتھ چلے پیغمبر کو آسمانوں کے سیر کراتے ہوئے. وہ دیکھو انبیاء ہیں، وہ دیکھو ملائکہ ہیں. پیغمبر وہ دیکھو جہنم ہے، وہ دیکھو جنت ہے. وہ اولیاء کی صف ہیں. عیسیٰ کو دیکھ رہے ہو فلاں جگہ پر ہے، انبیاء کو دیکھ رہے ہو فلاں جگہ. پیغمبر ایک جسے کہہ لیجیے جبرائیل معراج میں پیغمبر کی گائیڈ ہے، جو پیغمبر کو پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ دکھا رہے ہیں. بھائی پیغمبر چلتے جا رہے ہیں، جبرائیل ان کو دکھاتے جا رہے ہیں تمام کواکب، نجوم، ستارے، سورج، چاند. یہ پیغمبر دیکھ سب آپ کا ہے، سب آپ کا ہے ساری چیز. جبرائیل دکھاتے دکھاتے قرآن کہہ رہا ہے وَعِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. جب پیغمبر جبرائیل کے ساتھ سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تو وہاں پر جبرائیل رک گئے. یا نبی اللہ لو ظننت انمرۃ لاحترقت. اب میں آگے نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتے ہو؟ کہا اگر ایک انگلی بھی آگے بڑھا تو چل جاؤں گا. جبرائیل تم تو نور ہو. اب یہ مسلمان سوچے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا ہے، تو جب نوری مخلوق جبرائیل جس سے آگے نہ جائے، اس سے آگے نبی گزر جائے، تو پہچانو نور کس کا بلند والا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. چلیے جبرائیل رک گئے. اب اس سے آگے یا رسول اللہ، اب اس سے آگے آپ جائیے، ہماری حد ختم ہو گئی. کیا ہے وہ؟ سدرۃ المنتہا. سدرہ جانتے ہیں؟ اگر نہ جانتا ہوں تو مرتے وقت کسی نہ کسی کو آپ جانتے ہوں. آب سدر کا نام سنا؟ کیا ہے وہ؟ آب سدر بیری کا پانی. بیر جانتے ہیں؟ بولیوار پہ موجود ہے، کانٹے والا پیڑ، بیری کا پیڑ، اس کو بولتے سدر، سدرہ. آپ یہ بتائیے عرش الہی، نور الہی جہاں پر جلوہ گر ہے، جہاں پر پیغمبر کو بلایا جا رہا ہے، جبرائیل جہاں پر رکے وہ بیر کا پیڑ ہے. 7ویں آسمان میں عرش کے داہنی طرف ایک پیڑ ہے
جبرائیل جا کر وہاں پر رک گئے. وہ کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا. انتہائی جہاں پر انتہا ہے اس پیڑ کا نام ہے سدرہ، بیری کا پیڑ. مسلمان آج تک کسی میں اٹکے ہوئے وہ بیری کا پیڑ تھا، لہذا اسی بیری کے پیڑ کو گھر میں لگا کر ثواب کما رہے ہیں. کون بتائے گا؟ جن کے الفاظ یہ گواہی دیتے ہوں کہ عورتیں ہم سے زیادہ پڑھی لکھی، وہ سدرہ کا معنی نہیں بتا پائیں گے. سدرہ کا معنی وہ بتائیں گے جن کے بارے میں پیغمبر کہہ رہے ہیں علی تمہاری مثال میری جیسی ہے، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو. بتایا کیا جا رہا ہے؟ جبرائیل میرے اوپر نازل ہوتے ہیں، لیکن جبرائیل کا ہر پیغام تم دیکھ بھی رہے ہو، سن بھی رہے ہو. علی بتائیں گے. اب آئے انسان، علی بتائیے بحری کا پیڑ عرش الہی پر کر کیا رہا ہے؟ آج امت مسلمہ آپ یہ بتائیے، جب ایک سدرہ کا معنی امت بیان کرنے سے عاجز ہے تو پھر تعجب نہ کریے اگر مولا کے معنی میں اٹک جائیں تو. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. جو بحر کے مسئلے کو حل نہ کر پائے وہ مولا کا مسئلہ کہاں حل کریں گے؟ بس جو کہ زندگی بھر آم اور بحر کھائی ہے تو ان کو بحر نظر آتی ہے، وہی زیادہ دوستیاں کی ہے تو ان کو بھی نظر یہی آتا ہے کہ یہی ہمارا مولا ہے، دوست ہے. دوست اللہ دوستی کی بات بیان کرے، اتنا بڑا اہتمام، وہ گفتگو انشاءاللہ بعد میں. اب کون بتائے گا یہ سدرہ کیا ہے؟ سلیمان راوی ہے، آئے چھٹے امام کے پاس. فرزند رسول یہ تو آپ کے جد آسمان پر گئے، سورہ نجم میں ان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. پہنچتے پہنچتے ایک جگہ پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا. یا رسول اللہ میں سے آگے نہیں جاؤں گا، اگر گیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے. اس لیے نہیں کہ جہنم میں معاذ اللہ نور اتنا زیادہ ہے، چونکہ نور جتنا زیادہ قوی ہوتا چلا جائے گا اتنی اس کے اندر شدت بڑھتی جائے گی. جبرائیل کے نور کی ایک حد ہے، اگر جبرائیل کے نور کے اوپر بھی زیادہ پریشر والا نور پڑا تو جبرائیل کا نور بھسم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، جلا دیا جائے گا. فرزند رسول یہ بتائیے یہ سدرہ کیا ہے؟ یہ سدرہ کیا ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں بیری کا پیڑ ہے. یہ سدرہ کیا ہے؟ کیا لوگوں کو کہنے دو. سدرہ کوئی پیڑ نہیں ہے. سدرہ جس کو قرآن پیش کر رہا ہے وہ پیڑ ہے جو آواز پیغمبر اسلام کی سوسی نے آواز اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جو قرآن شجرہ طیبہ کی بات کرتا ہے کہ جس کی اصل ثابت ہے، جس کی فرعی پورے آسمانوں پورے کائنات میں پھیلے ہوئے کا وہ کون ہے؟ کہا جس کی روٹ پیغمبر ہے، جس کا پیڑ علی ہے، جس کی بڑی شاخ فاطمہ، جس کی چھوٹی شاخ اہل بیت اور جس کے پتے ہمارے چاہنے والے ہیں. کہا سلیمان وہ کوئی پیڑ نہیں تھا، وہ مقام ولایت تھی، وہ درخت نہیں تھا، وہ مقام ولایت تھی. سدرہ کوئی پیڑ نہیں ہے، وہ ہماری ولایت کی معراج ہے، جو ہماری معراج ہے. آواز دی پھر منتہا کیا ہے؟ کہا منتہا اسی ولایت کی انتہا ہے. دنیا میں جتنا چاہو، جو بھی چاہو، جتنا عمل چاہے کر لو، انتہا ہماری ولایت پر ہوگی. اگر ہماری ولایت سے وابستہ نہیں ہو تو کبھی کمال معراج کو نہیں پہنچ سکتے. صلوات بر محمد وآل محمد. ضرورت ہے سمجھے انسان جانے قرآن بیان کیا کرنا چاہ رہا ہے. مگر افسوس کل بھی ہم نے آنکھیں بند کی تھی، بس اتنا ہم نے سیکھا ہے کہ کسی کے بارے میں کچھ کہہ دو. اچھا مصیبت کے مسلمان دیکھ رہے ہیں کس نے زنا کیا ہے، بولو نہیں. بولیں گے تو آپ کو وہ کیا بولتے ہیں کہ وہ ریلیاں نکالیں گے، ہنگامہ کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے. یہ کہاں سے ہے؟ تمہاری اسی خاموشی کا نتیجہ ہے امام حسین کی شہادت. تمہاری اسی خاموشی کا نتیجہ ہے دربار بطول پر آگ اور لکڑیوں کا جمع ہو جانا. تعویل نہ کرو، تاریخ لکھ کے چلی گئی. بہانے نہ بناؤ، تاریخ نے لکھ دیا. بچ نہیں سکتے اس عیب سے. ہاں بچ سکتے ہو اگر آج بھی مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرخرو کرنا چاہتا ہے تو آئے اور لکھے کہ وہ غلط تھے، علی صحیح تھے. لکھو کہ فاطمہ مظلومہ تھی، جس نے ان کو قتل کیا وہ ظالم تھا. لکھو امیر شام نے غلطی نہیں، ایسا گناہ کیا جس کی سزا صرف جہنم ہے. لکھو اٹھا کر. نہیں لکھو گے تو امیر شام کے ساتھ
تمہارا بھی محشور، تمہیں بھی حشر تمہارا، ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں، تمہیں جو کہنا ہو کہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اللہ سے دعا یہ کرتا ہوں خدایا جہاں پر امیر شام جائے وہاں پر انہیں بھیج دینا، جہاں علی جائے وہاں ہمیں بھیج دینا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ جاؤ جہاں جانا ہے جاؤ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایسوں کو چنا کہ جنہوں نے ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ اللہ کا شکر ہے علم کے معیار پر، شجاعت کے معیار پر، سخاوت کے معیار پر کسی نے علی کو کچھ بھی کہا ہو، لیکن علی میں اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی کربلا گواہ ہے۔ آپ یہ بتائیے امام حسین نے جملہ کیا کہا؟ کیا میں نے کچھ تبدیل کر دیا ہے؟ نہ، تبدیل نہیں کیا ہے، مگر ہم آپ کو ماریں گے۔ کیوں؟ وہ ذریعہ تمہارے باپ کی دشمنی۔ علی نے کیا کیا تھا؟ مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا، علی نے دین کو بدل دیا تھا، بس علی نے ایک کام کیا تھا، رسول کا بازو بن گئے تھے، دشمن کو رسول کے بازو سے نفرت تھی۔ علی کا کیا تھا؟ دنیا تو مال غنیمت لوٹ کے صاحب دولت بن گئی، علی تو جنگ جیتتا بھی تھا، اس کے باوجود گھر میں فاتح پڑتے تھے۔ دولت کی خاطر جنگ کر کے میدان احد سے بھاگ جانے اور ہیں، اور میدان احد میں رسول کی صفت بن کر 16 زخم ایسے کھائے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جنگ احد میں 16 زخم ایسے کھائے تھے مولا متقیان نے کہ ہر زخم کے بعد زمین پر گر جاتے تھے، مگر ہٹے نہیں اپنی جگہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی نگاہ میں عظمت خدا ہو، اس کی نگاہ میں دولت کوئی معنی نہیں رہتی۔ آؤ علی کے کردار سے، علی تو بہت بلند و بالا ہے، علی تو اس آفتاب کا نام ہے جو پوری کائنات کے اوپر چمک رہا ہے۔ کسی کو لے آؤ، کوئی ہے تمہارے پاس جو قمر اور فضہ کے برابر بھی ہو؟ نہیں ہے تمہارے پاس۔ اور اسی کا نتیجہ ہے امام حسین کو قتل کر کے چھپانا پڑا۔ اگر بعد رسول مسلمان جوش میں آ گئے ہوتے، یزید تو مہرا ہے تاریخ کا، شطرنج آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، یزید تو مہرا ہے تاریخ کا، وزیر اور بادشاہوں کی وجہ سے یہ پٹ رہا ہے یزید۔ پہلے تاریخ کو دیکھو، اس شطرنج کو دیکھو جو بعد رسول بچھائی گئی، اس بساط کو دیکھو کہ کہاں سے مسئلہ خراب ہوا ہے، اور جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا امت یوں ہی ذلیل ہوتی رہے گی۔ امام حسین کے اوپر تم نے ظلم کیا ہے، کائنات تک ذلیل ہوتے رہے۔ کیسے مظالم؟ تاریخ بتاتی ہے امام حسین علیہ السلام روز عاشور ایسے ظلم امام حسین علیہ السلام کے اوپر ڈھائے گئے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، ابھی تو پیغمبر کو 50 سال نہیں ہوا، 50 سال، اور نتیجہ یہاں تک پہنچا دیا کہ تم نے خاندان رسالت کے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کی چادریں چھین کر گلیوں گلیوں پھیلائے گئے۔ تم نے کیا کیا ہے؟ ابھی بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ یہ پیغمبر تمہارے رسول کی بیٹیاں ہیں، تمہارے رسول کی نواسیاں ہیں، جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، لیکن عزادارو وہ مسئلہ حل نہ ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کی، میں کہتا ہوں پیاس امام حسین کی مظلومی کی انتہا نہیں ہے، لیکن پیاس امام حسین کی مظلومی کو ضرور پیش کرتی ہے۔ کربلا میں نے ایک آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ امام حسین کتنے پیاسے تھے، نہیں معلوم، لیکن جہاں ہمیں یہ نہیں معلوم کہ امام حسین کتنے پیاسے تھے، وہاں پر امام حسین کا جملہ یہ بتاتا ہے کہ امام حسین کتنے پیاسے تھے۔ ایک جملہ ہے امام حسین کا، میں آپ کو یہیں پر آپ کے سہمت کو تمام کرتا ہوں۔ امام نے جملہ کہا، یا قوم اسقونی قطرة من الماء فقد نشوت کبدی من الظما۔ امام کا جملہ ہے، اے قوم مجھے ایک قطرہ پانی کا پلا دے، میرا جگر جلا جا رہا ہے، میرا کلیجہ جلا جا رہا ہے۔ عزیزان جب اس کی تفسیر لکھنے کے لیے علماء اٹھے ہیں، علماء نے لکھنے کے
کے بعد کہا ہے انسانی پیاس کے 5 مرحلے ہوتے ہیں۔ عزادارو امام حسین کی مصیبت آپ سے دے گا، اسی لیے کہا جاتا ہے امام حسین کو پہچانے انسان امام حسین کربلا میں کس مصیبت کے مقام پر ہے۔ امام کو یہ جملہ بتاتا ہے امام کتنے پیاسے ہیں، ایک قطرہ پانی کا پلا دو اس لیے کہ میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، اس لیے کہ میرا کلیجہ جلا جا رہا ہے۔ آواز جو علماء نفسیات بتاتے ہیں کہ انسان کی پیاس کے 5 مرحلے ہوتے ہیں۔ آپ محسوس کریں اور میں آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ انسان جب پیاسا ہوتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے لب بتاتے ہیں کہ آپ پیاسے ہو گئے۔ سب سے پہلے پیاس انسان کے لبوں پر ظاہر ہوتی ہے اور خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کی پیاس ظاہر ہوتی ہے۔ جب انسان کی پیاس ان لبوں سے گزر جاتی ہے تو انسان کی زبان کے اوپر پیاس ظاہر ہوتی ہے، انسان کی زبان خشک ہونے لگتی ہے۔ پیاس اور آگے بڑھتی ہے تو انسان کا دہن خشک ہو جاتا ہے، پورا منہ انسان کا سوکھ جاتا ہے۔ جب لب خشک ہوتے ہیں تو انسان کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے ارباب اعضاء۔ آپ سنیے اور امام مظلوم کی مصیبت کو آپ محسوس کریے۔ جب لب خشک ہوتے ہیں تو انسان کے اندر ایک صلاحیت یہ رہ جاتی ہے کہ انسان اپنی زبان کو اپنے لب کے اوپر پھیر کر ذرا سا سکون پا سکتا ہے، لیکن جب ہونٹوں کے خشک ہونے کے بعد زبان بھی انسان کی خشک ہو جائے تو وہ زبان ہونٹوں تک نہیں آتی، انسان کے منہ کے اندر وہ زبان رہتی ہے۔ تیسری منزل وہ ہے کہ جب انسان کا یہ منہ اندر سے پورا خشک ہو جاتا ہے تو اب انسان نہ زبان ہلا سکتا ہے، نہ انسان کے دہن میں کوئی طاقت رہتی ہے۔ لیکن ایک منزل اور ہے، اس کے بعد بھی اگر انسان پیاس سے اور آگے بڑھے تو انسان کا گلا خشک ہو جاتا ہے، انسان کو سانسیں لینے میں پریشانی، انسان کو بولنے میں پریشانی، انسان کو گفتگو میں پریشانی۔ اے عزادارو، آپ نے کربلا میں دیکھا ہے یہ 4 مرحلے، یہ 3 مرحلے امام حسین نے علی اکبر کی شہادت پر پیش کر دیا تھا۔ اے بابا، آپ کی زبان تو پھٹ چکی ہے، آپ کی زبان تو خشک ہو چکی ہے۔ ان 4 مرحلوں کے بعد ایک مرحلہ اور آتا ہے، چونکہ انسان کا جو جسم ہوتا ہے وہ پانی پر چلتا ہے۔ جب پانی ختم ہو جائے تو انسان کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، انسان کے کلیجے میں درار آنے لگتی ہے، انسان کا کلیجہ جلنے لگتا ہے۔ اے ظالموں، فاطمہ کا بیٹا اتنا پیاسا ہو چکا ہے کہ کلیجہ حسین کا کربلا میں جل رہا ہے، اور یہ وہ منزل ہے کہ اگر پانی دیا جائے تو بھی انسان بچے گا نہیں۔ اے ظالموں، حسین کو ایک قطرہ پانی دے دو۔ زہرا کا لال، ساقی کوثر کا بیٹا، کلیجہ جل رہا ہے۔ شبر کی آواز آئی، اے حسین، پوری زمین پانی پانی ہو جائے تو بھی تمہیں پانی نہیں دوں۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، زینب کی لو خبر، عابد ہے ناتواں، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، دشتے بلا کو چھوڑ کر، خاک شفا کو اوڑھ کر، اے فخر کبریا سنو، کہتی ہوں ہاتھ جوڑ کر، کیسے چلے گی ماں اے میری نوجوان، بازار شام آ گیا، بازار شام
جھولیاں بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا اکبر میرے جوان کسی کو بلائے بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا نامحرموں کی بھیڑ میں اٹھتی نہیں نظر میری عباس کی قسم نہیں تشنا لبی کا غم کوئی دکھ ہے یہ میری جان سہمی ہے بیبیاں بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا اکبر میرے جوان کس کو بلائے بازار شام آ گیا بازار شام آ گیا زینب کی لو خبر عابد ہے ناتوان بازار شام آ گیا اللہ ملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي وابن مولاي السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك صاحب الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وصار الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته بجوں